العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود السلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب پر کرم عطا فرمائے. آج رمضان مبارک کی 10واں دن ہے. آج مغرب کے بعد 10واں دن ہے. آج یہ دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جو فاطمۃ الزہرا کی ماں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ، پہلی بیوی، اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کو بچپن سے پالنے والی. جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد نے بچپن سے پالا، پوسا، بڑا کیا اور ان کے اوپر ہر چیز فدا کی. سب کرنے کے بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک عمر میں آئے تو انہوں نے مولا کائنات علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ علیہ السلام کو لے کر سرکار ابو طالب سے اور فاطمہ بنت اسد سے لے کر جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پالا اسی طرح پرورش مولا علی فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں نہیں، خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں. اصل میں کی تو جب مولا علی مشکل کشا کی پیدائش ہوئی تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 28 یا 28 یا 29 ایئرس کے پکا. تب سرکار دو عالم سے مولا علی 28-29 سال چھوٹے. کتنے چھوٹے؟ 29 سال چھوٹے. تو اب وہ عمر سرکار دو عالم کی 25 سال کی عمر تھی جب ان کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اولاد اس وقت تک نہیں تھی جب تک مولا علی مشکل کشا خدیجۃ الکبریٰ میں کھیلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ کرتی وہ یہ کیا بھی یہ نہیں کہ سرکار کو بچے کی نہیں ہوئے کر کو بولا تو کی نہیں چاہتے تھے کر کو بولا تو اگر ایک کو ایک بچہ ہوتا رسول اللہ کا پھر دوسرا ہوتا تو عام ایک دنیا میں ایک ہے. اب ایک بچہ ہوتا اس کی پرورش میں دوسرا تیسرا ہوگا تو کیا ہوگا معلوم؟ ایک پرورش میں ذرا کمی پیشی ہوتی، ذرا کمی پیشی ہوتی ہے. اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، خدیجۃ الکبریٰ نہیں چاہتے تھے کہ جب تک علی بچے ہی اور جب تک ان کی پرورش رسول اور خدیجہ کر رہی، جب تک ایک عمر میں نہیں آئے تب تک بھی سرکار خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی گود میں مولا کائنات علی مشکل کشا کو پال کر وہ پہلی ایسی گود تھی جس کے اندر یہ پہلی ایسی شخصیت تھی کائنات کے اندر جو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساروں نے اعلان نبوت کے بعد اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا. مگر خدیجۃ الکبریٰ واحد ایسی شخصیت تھی جو ساری امت کے اندر ایک ابو طالب چھوڑ کر ایک ابو طالب اور ان کا گھرانہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو چھوڑ کر یہ دو چھوڑ کر یہ پہلی شخصیت تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی، کلمے سے پہلے ایمان لانے والے، اعلان نبوت سے پہلے ایمان لانے. اور ان کا درجہ، ان کا مرتبہ اور ان کی افضلیت، ان کی بلندی ایسی ہے. آج بولتے نہیں کسی کی نہیں، کون زیادہ سرکار کے ساتھ ہے انہوں افضل، کون پہلے انہوں افضل، کون دوسرے افضل، تیسرے افضل. وہ افضلیت کا ایسا نہیں حساب. افضلیت اسے بولتے سو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد اور اپنی اجداد سے زیادہ، سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب مسلمانہ بن کو پہلے آدمی مسلمانہ ہونا، اس کے بعد مسلمانہ ہو کو اسے اپنے نفس کو، اسے سنبھال کو، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کو، بعد میں انہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتا سو، بعد میں اپنے مال سے زیادہ چاہتا سو، بعد میں اپنی اولاد سے زیادہ، اجداد سے زیادہ چاہنے لگتا. اس کا انسان نے پہلے مسلمان ہونا
تب بھی نہ بعد میں چاہت آتی سو، مگر خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا یہ مقام و مرتبہ، جب کائنات کے اندر اس وقت میں نہ کلمہ تھا، نہ قرآن تھا، نہ کوئی نزول تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب اس سے پہلے بھی خدیجۃ الکبریٰ جان سے زیادہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مال سے زیادہ بھی، اور اپنے اجداد سے بھی، اپنی سب کچھ سے بھی سب سے زیادہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ محبت رسول سے کرتے، محبت رسول سے کرتے. ان کا ثانی کائنات میں ہوش نہیں سکتا. اگر پرسوں فاطمہ بنت اسد کا وصال کا یا شہادت کا دن تھا، آج خدیجۃ الکبریٰ کا وصال یا شہادت، یہ بھی دیکھو وصال شہادت کی کب بولا تو خدیجۃ الکبریٰ کا بھی شہید ہوا، خدیجۃ الکبریٰ بھی شہید ہوا. شہادت کی نہیں مناتے، کی نہیں بولتے، کی یہ عام ادویہ میں لے جاتے نہیں، کی کب بولا تو جب بھی ہمیں شہادت بولتی، شہادت دو طریقے ہوتے ہیں، ایک جہری ہوتی ہے، ایک سری ہوتی ہے. جہری باہر سے اگر کوئی مار پڑیا یا کچھ خون آیا تو اسے جہری باہر کی بولتے ہیں. ایک سری اسے بولتی جو زہر سے دے، اور ساتھ ساتھ میں زہر کے ساتھ میں ان کو کیا کرتی، بہت مینٹلی ٹارچر کرتی. مینٹلی وہ فزیکلی ٹارچر کرنے کا نام جہری، مینٹلی ٹارچر کرنا، اور اندر سے انسان کو کھوکھلا بنا ڈالنا، جیسا بائیکاٹ کرنا لوگوں کو، ان کو کھانا نہیں دینا، ان کو پانی نہیں دینا. یہ سب چیزیں کیا ہے معلوم؟ یہ جہری. یہ ضرور نہیں کہ زہر ڈال کو مارنا، ذرا دن بھوکا رکھ ڈالے تو کیا ہوتا انسان، ذرا دن پانی بند کر ڈالے تو کیا ہوتا، ذرا دن تم نہ دنیا پورے تم نہ ذلیل کرنا شروع کری تو کیا کرتا انسان کو جینے کی وہ کرتا رہتے ہیں، وہ امید پوری چل جاتی ہے، اور وہ بولتے نہیں، وہ مینٹلی ٹارچر کر کو مار رہا تھا. برکت ان کو بھی خدیجۃ الکبریٰ کی بھی شہادت ہے. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ایسی شخصیت اسلام کے اندر جسے کائنات میں سب سے پہلا شرف ہوا، سب سے پہلا شرف ہوا اور حکم ہوا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ان کی کف بنے، ان کے ساتھ شادی کرے. واقعہ ایسا ہے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ عرب کے اندر سب سے پیسے والی، سب سے پیسے والی، اتنے پیسے والی کہ غنی بولتی، جیسے پیسے والا بولتی. یاد رکھ لو عرب کے اندر کوئی غنی تھاش نہیں، کوئی غنی تھاش نہیں. جو ہمارے دکری میں تھے پورے بھکاریاں تھے، پورے نمبر 1 پورے بھکاریاں تھے، کوئی بھی غنی نہیں تھا. واحد ایک ہستی جو غنی تھی سو وہ پورے کے پورے وہ ایک شخصیت نامی حضرت خولد کرو، جو خدیجۃ الکبریٰ کے والد، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد. یہ گھرانہ بھی بنی ہاشمی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بھی بنی ہاشم. بنی ہاشم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے ان کا گھرانہ نسبت ہو کو وہ گھرانے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ. یاد رکھو سرکار کا خاندان وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نہیں کہ غیر خاندان، یہ بھی سید والا خاندان، یہ بھی ابراہیمی سیدہ، یہ بھی آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے انہوں سیدہ، حضرت سادات ان کی جو نسل چلی، یہ بھی سیدنا. دیکھو سید انہوں ہوتا ہے یا تو انہیں نبی کی اولاد میں ہو، یا تو انہیں نبیان کی اولاد میں ہو، یا تو علی کی اولاد میں ہو. یا نبی چھوڑے تو سید نہیں ہوتا، نہیں تو علی چھوڑے تو سید نہیں ہوتا. باقی کے تمہیں جتنے بھی ہوتی نہیں، انہوں آپ کو جیسا قبیلے کے سرداران کرتے، انہوں قبیلے کے سیدان، امت کے، اسلام کے، دین کے، ایمان کے سیدان یا تو محمد مصطفیٰ سے آنا، نہیں تو علی مرتضیٰ سے. یہ دو سے چھوڑے تو کوئی سے بھی سید نہیں ہوتا. نامہ میں ڈال لیتے، اب ان سے نامہ لاتے. اب ایک فرض کرو، کیا بھی بے ادبی کے واسطے نہیں، سمجھانے کے بعد فرض کرو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یس نہ ہوا تو سب سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ، نہیں ان کے مزارہ کو بھی لے ہمیں کتابہ میں پڑھتی، یش پڑھتی. اب دیکھو سلمان فارسی ایک زمانے میں ان کا نام انہوں تھے نصارہ، عیسائی تھے، انہوں تھے عیسائی. اب ان کا نام تھا روزبہ. اب اس کے بعد انہوں جب اسلام میں آئے، جب مولا علی مشکل کشا جب ان کو اسلام میں بلا لے، وہ واقعہ ہے نہیں
جب مولا علی مشکل کشا ایک جگہ سے گزرتے رہتے ہیں، ایک گرجا گھر رہتا ہے، وہاں سے انجیل کی آواز آتی ہے، انجیل کو بولے تو بائبل کی آواز آتی رہتی ہے، انہوں گھوڑے سے جانی سو، یہاں سے انجیل کی آواز زور سے ہے، ساتھ میں مولا علی کے 4-5 جنے ہیں، انجیل کی آواز سنتے سنتے مولا علی خالی گزرتے ایک ساتھ سامنے گئے کہ نہیں اتر جاتے، اترے کہ نہیں، پوچھتے صحابہ یا علی کہاں جا رہی ہے، ہمیں سامنے جانا ہے، بولتے غلط پڑھ رہا ہے، بولتے یہ تو ان کی کتاب نا، انجیل عیسائیوں کی کتاب نا، یہ شریعت یہود کے اوپر ہے نا، یا علی تم نہ کیسا معلوم، یا علی تم نہ کیسا معلوم، مولا علی اترتے اترتے بولتے ہیں خدا کی قسم یہ سب کتابیں میری آنکھوں کے سامنے بنے، یہ سارے کتابیں میرے آنکھوں، یہ نہ سمجھو کہ علی صرف قرآن کا حافظ، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہزار صحیفے دیا، سارے صحیفے مجھے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی کتابیں اتاریا ہے، انجیل، توریت، زبور، حتیٰ کہ قرآن آنے والی ابھی آلک ہے، ابھی نزول ہولک ہے، ابھی نزول ہونے کا ابھی باقی ہے، ابھی میرے خیال سے کم سے کم ایک 20 سال باقی ہے، یہ 3 سال نزول ہونے کے 3 یا 4 یا 5 سال کے، ابھی کچھ ابھی نزول ہونے کے سال آئیں بولتی ہیں، نزول ابھی 20 سال گزر رہا ہے، 20 پورا میں 20 پر 3 سال 6 مہینے میں پورا قرآن ہوا کرتی، 20 پر 2 سال 6 مہینے میں یا 20 پر 3 سال میں پورا قرآن نازل ہوا کرتی۔ مولا علی فرماتی اس وقت کہ قرآن نازل ہونے اور بہت سالہ ہیں، مکمل ہونے اور وہ سالہ ہیں، یہ نہیں کہ علی پچھلے کتابوں کو، علی اگلی چیز کو بھی جانتا جو قرآن میں آنے والا، تو اتر کو کیا کرتی ہیں، خود مولا علی مشکل کشا اتر کو جا کو سین اندر لے گئے تو ایک بڑے بڈھے شخص، اتنی لمبی داڑھی، اور تم پڑھ لے کرتی، بولتی ہیں غلط، ایسا نہیں پڑھنا، ایسا پڑھنا کرتی، انہوں پوچھتے ہیں میں یہاں کا بڑا گرجا گھر کا میں بہت بڑا آدمی، اور میں معمولی عمر کا نہیں، بہت عمر ہے میری، اتنی بزرگ ہستی، ایک دم اٹھے کر کو بولا داڑھی اتنی لمبی ہے، ایک دم زلفیں آتے ہیں، ایک دم خود خوبصورت، بہت نور۔ اب مولا علی مشکل کشا بولے مجھے معلوم تمہارے کتنے سال ہیں اور تمہیں کون کر کو، تو بولتے تو کیا مجھے مل کو ہی گا، میں تو تمہیں نہیں ملا، اور جسے تمہیں مانتی اسے میں مل کو ہوں گا۔ انہوں پریشان ہو گئے، مجھے معلوم بھائی کوئی کسے مانتو سو، بولے تمہیں جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کی تقلید کرتے ہو، اسے مانتے نا، ہاں مانتے سو، تمہیں ان کے مرید نہ، ہاں ان کے مرید، مجھے معلوم تمہیں نہیں، تمہارے استاد مجھے معلوم، تمہارے استاد 600 سال مجھے عمر مولا فرماتی کہ تمہاری عمر مجھے 600 سال ہے، تقریباً 600 سال ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، مجھے کیسا تمہیں جانتی ہیں، 600 سال کی عمر، اصل میں 600 سال کی عمر، انہوں بولتی ہیں تجھے میں جانتا ہوں، تیرے نبی کو جانتا ہوں، اور نبی سے پہلے ان کے نبی جو موسیٰ تھے ان کو جانتا ہوں، اور جب تے یہاں سے جاتے جاتے سارے نبیوں کے دادا جو سب سے بڑے تھے، باپ نبیوں کے آدم تک بھی ڈالتا ہوں، تو انہوں کھڑے کھڑے انہوں بولتے روزبہ تمہاری عمر کتنی ہے، تب مولا علی مشکل کشا تب بولتی ان کی عمر تقریباً 14-15 سال کی عمر میں، تب وہ انہوں بھاگے کہ نہیں جا کو اندر جا کو یہ کتاباں پٹوتی، ٹپر کو کلاسا پر بول کو مولا کو کھڑا کو اندر جا کو بڑے بڑے کتابیں لے لگا کو دکھاتی، دکھانے کے بعد کتاباں ڈالا سائڈ میں، مولا علی مشکل کشا کے خدمہ میں جا کو پڑھ جاتے، ان کے ساتھ میں جو روزبہ کے ساتھ میں جو تھے ان کے ساتھ میں بہت بہت رہتے نا، وہ چرچ پر کو بولے تو بہت اتنا بھی رہتی ساتھ میں، انہوں بولتے تمہیں ہمارے بڑے جب تمہارے بہت بڑے آدمی نہ تمہیں کئی کو آج تمہیں ایک مسلمان کے سامنے جا کو اپنا چتر رہتے بولتی ہیں خدا کی قسم جو میرے بارے میں اور انجیل کے بارے میں بولتا ہے وہ میرے عیسیٰ نے کہا کہ وہ آخری نبی ہوگا یا نبی کا وسیع ہوگا، نبی ہوگا یا نبی کا وسیع ہوگا۔ اب انہوں بولتے ہیں کیا آپ کون ہو، بولتے ہیں میں نبی تو نہیں، میں نبی کا وسیع علی ہوں، میں نبی کا وسیع علی ہوں۔ انہوں بولتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے وعدہ کیا تھا اور ان کا ساتھ دینے کے بدلے، کسی عیسیٰ کا ساتھ دینے کے بدلے انہوں نے مجھے تمہاری نسبت کا، نبی یا نبی کے وسیع کی نسبت کا، خدمت کا مجھے ایک موقع دینے کا ایک التجا ہوئی تھی کہ میں عیسیٰ کی خدمت کریا، میں نسبت رکھا، اور ان کبھی بھی یہ دعا کرتا مجھے ملیا کچھ نہیں ملیا اندر، بس
تمہاری میں نسبت اور خدمت کرنا، بس میری زندگی یہ ہونا، کسی حالت کو میں نہیں چھوڑتا. تب عیسیٰ علیہ السلام بولتی مجھے قتل کر ڈالتی، مجھے شہید کرنے بہت کرتی ہیں، جو بھی میرے ساتھ رہتی شہید ہو جاتی ہیں. اگر تیری دعا پوری ہونا تو میرے سے بہتر ایک شخصیت آتی جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے وسیع ان کا نام علی ہیں. اگر ان کی اور خدمت کر ڈالے اور ان کی نسبت میں رکھے تو میں عیسیٰ قسم کھا کو بولتا ہوں، خدا کی قسم، میرے جیسے 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین کی خدمت اور نسبت میں رہنے والا، خدمت اور نسبت رکھنے کا وطا تمنا جو درجہ ملتا، جتنا ثواب ملتا، خالی اگر نبی یا اس کے وسیع علی کی، ان کے وسیع کی اگر خدمت کر ڈالے، نسبت کر ڈالے تو تمہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا خدمت اور نسبت کرے سر کا، اور ساری جتنی عبادت ہوتی ہے ان کی عبادت کا ثواب تمہیں نہ ملتا ہے. جاگو انہوں حضرت ان کے پاس ہو جاتی ہونے کے بعد تب مولا علی مشکل کشا چلو ہمارے ساتھ کر بول کو سیدھا مدینہ بلا لے جاتے. مدینہ بلا لے جا کو سرکار کو بولتے ہیں ایسا ایک شخص ہے جو 600 سال کا ہے، تمہارے پاس میں اسلام لانا کو بول رہا تو بولتی اے علی یاد رکھ لو ان کے جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ تمہارے بڑے مطلب کیا ہے تو نبی ہیں. ابھی دیکھو اس کے اندر شان میں کبھی کمی پیشی نہیں. حیث و حقیقت عیسیٰ علیہ السلام بڑے احسان مند تھے مولا کائنات مشکل کشا، اور انہوں نے جب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کرے اور ان کے اوپر طنز کرے، مارے، یہ سب چیزاں کرے، تب ان کو یہ لے جا کو ایک ڈنجن میں، ایک جیل میں بند کرے. تو رات کیا ہوا، انہوں پکارتے اللہ کو، یا اللہ الہ الہی الہ الہ کر پکارتے. جب الہ کر کو پکارتے تو ایک نورانی ہاتھ وہ پہاڑ، پورے پہاڑ کے اندر بیچ میں کیسا پہلے جیلوں سے بھی رہتے ہیں، خود کو بنا کر رکھتے ہیں، کہاں سے بھی نکلنے جگہ نہیں رہتی. ایک دور رہتا وہ بھی بڑے اس کے سر کا، پورے بولتے ہیں پتھرے کے سر کا، پتھرے لے لگا کر ڈھکر کو پتھرا ایسا نکالنا تھا. اب وہاں سے وہ بہت بڑا پہاڑ کے اندر ان کو رکھی کسی عیسیٰ علیہ السلام کو اب قتل کرنا سو. دوسرے دن کا قتل کا فتویٰ ہے، قتل کر کو مارنا سو، پورا ٹارچر کر کو فضیل کر کو ڈالی سو، سمام ڈالنا سو. دالت کیا ہوگا، ایک نورانی ہاتھ آتا، ایک نورانی ہاتھ پکڑ کو کیا کرتا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانہ کے پر لے کو جاتا، آسمانہ کے پر لے کو جاتا. پوچھتی عیسیٰ علیہ السلام پوچھتی میں اللہ کا نبی، میرے ہاتھ میں معجزہ ہے، سب کچھ ہے، یتا مجھے تنگ کرنے کے بعد میں اللہ کی مدد کو پکار لوں. یہ ہاتھ جو ہے وہ میرا اللہ نہیں رکھتا، وہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا. یہ ہاتھ والا اللہ ماننا یا بغیر ہاتھ والا اللہ ماننا، بغیر ہاتھ والا اللہ مانو یا ہاتھ والا اللہ مانو. تو وہ شخص جس کا ہاتھ ہوتا انہوں فرماتے ہیں میں اللہ نہیں، میں اللہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں، بس مجھے بندہ مانو. انہیں بولتی تمہارا شکل دیکھنا. تو انہوں شکل دکھاتی مولا کائنات عیسیٰ علیہ السلام کو شکل دکھاتے کے ساتھ بولتی کہتے میں اللہ کو پکارے تمہیں کیسا آگے گا. تو مولا بولتی کہتے کائنات کے اندر جب تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی بھی پکارے یاد رکھ لو کائنات کے اندر مدد کا نام صرف علی ہے. تمہیں یا اللہ مدد بھی پکارو، یا اللہ مدد بھی پکارو، یا علی مدد بھی پکارو، یا غوث مدد بھی پکارو، تمہیں پورے ولیاں کو بھی مدد کو پکارو. اصل میں یاد رکھ لو آتی سوچ ولایت علی سے مدد، آتی سوچ ولایت سے. مگر یہاں کیا کرنا ہے ہمیں سبھی ان کی الگ مدد. تمہیں غوث پاک کی مدد پکارے تو تمہیں سنی، تمہیں یا علی مدد پکارے تو شیعہ، یا خواجہ مدد پکارے تو سنی، یا توکل مستان مدد پکارے تو شیعہ. یاد رکھ لو تمہیں کسی بھی مدد کو پکار رہی، پورے ولیاں، پورے غوثاں، قطباں، یہاں تک اللہ بول رہا تو اللہ یا اللہ پکارے تو علی کو پکارے سرکار، یا اللہ پکارے تو علی کو پکارے سرکار. اگر کو بولے تو تمہیں کر رہی کیا باقی کیا اولیاء اللہ کیا ہونا سو سب چھوٹے بڑے ہو گئے اللہ سے، سب اللہ تعالیٰ سے چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بولتے نہیں مرتبے میں کم، برکت ان کا مرتبہ، ان کی بلندی، ان کا جو یہ قوت تھی، طاقت تھی، وہ عظمت تھی، اتنی بڑی عظمت رکھنے والے، اتنی بڑی رفت رکھنے والے. اب ان کا واقعہ ایسا تھا کن کا، حضرت سلمان فارسی برکت یہ کئی کو دکھانا چاہ رہی
کہ دیکھ لو اگر ان کے دل میں محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع علی کی نہیں رہی بولے تو دنیا کے اندر انبیاء مرسلین کا بھی بیڑا پار نہیں ہو رہا، بیڑا پار نہیں ہو رہا. اور وہ شخصیت جو کائنات کے اندر جو پہلی بار جو بغیر دیکھے بغیر سوچے بغیر سمجھے سارے لوگوں کو کیا تھا، سوچنا تھا، سمجھنا تھا، اعلان ہونا تھا، اس کے بعد رسول کی رسالت کو ماننا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا. مگر یہ شخصیت جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، انہوں نے بغیر دیکھے بغیر سمجھے بغیر سوچے، یہ ایسی شخصیت تھی جو پہلے کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی. اور یہ بھی یاد رکھ لو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سارا مکے کے اندر جتنے بھی تھے پورے وہاں غریبی مفلسی یہ تھا سو پورا مگر اس کے اندر سارے عرب کے اندر سب سے پیسے والے جو خدیجۃ الکبریٰ کے والد حضرت خولد تھے، انہوں سب سے زیادہ پیسے والے تھے. اب ان کا انتقال ہوگا. اب انتقال ہونے کے بعد میں کیا ہوا، یہ سارا دار و مدار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پورا ان کے اوپر آتا. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ عورت مکے کے بہت بڑے ایسے آدمیاں تھے کہ بہت پورے چوراں ڈاکواں، ان کا کام کیا ہے، پورے چوراں ڈاک ایک دم بول دینا ایسا آرتھوڈاکس اسلام وہ دین نہیں تھا، پورے بت پرستی کرنے والے، پورے ایسے چیزاں کرنے والے کہ پورے غلطی کے کرنے والے، ایسے چیزاں کے اندر کیا کرتے ہیں جو بہت پیسے والے. جب بھی کیا ہوتا تھا، جب بھی ان کے اونٹاں، ان کا جو پہلے زمانے کے اندر سب سے بڑا دھندا جو تھا وہ یہ جو جانوراں کا ان کا دھندا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جو اونٹاں تھے ایسے اونٹاں تھے، روایتہ میں آتا ہے اگر قطار سے لائن سے کھڑا تھے تو مکے سے لے کو یمن تک بھی ایک لائن ہونا تھا، وتے اونٹاں تھے اور اچھا بیپار بھی چلنے تھا. مگر ساتھ میں ایسا تھا کہ چوری بھی تھی، چوری بھی اونٹنگ لے جانا، ہر اونٹ کے ساتھ ایک جنا دو جنے اس کے کام والے بھی ہونا. اب اس سے کام بھی ملتا لوگوں کو. یہ کیا کرتے ہیں، اب ان کے والد انتقال ہو گیا، عورت ہے، ذرا دن دیکھے اب ڈمانا کو بول کو مکے کے اندر کیا کرتے ہیں، اونٹا لے جاتے مکے سے یمن میں جاتے یا کہتے بھی دوسری جگہ جا کو بیچنے رہتا تو وہاں سے بھی کیا کرتے ہیں بیچ میں سے کیا کرواتے ہیں، ڈاکو آ گئے اونٹا لے چلے گئے، یا تو اونٹا کو کیا کرواتے ہیں، انو بیزال کو بھاگ گیا اونٹا. ایسے چوری کے کام بڑا کرا دیکھتے ہیں. جاتے 1000 اونٹا، بکتے 1000 اونٹا، مگر واپس ان کے پاس آتا تو اس کا 900 اونٹا پورے چوری ہو گیا کرتے، 100 اونٹا کے پیسے آتے. حضرت خدیجہ دیکھتے کیا کرنا. بعد میں ان کا ایک کام والا رہتا ہے میسرا پر، ان سے پوچھتی کیا ہے، ہمارے والد کے ٹیمپو مرد بنے تھے، وہ جاتے ساتھ میں دیکھ لیتے دھندا سب کرتے ہیں، مگر جب بھی ہمیں دیکھ رہی کو یہ 2-3-4 مہینے سے اتنا لاش کر کو ڈالا رہے، پورے کے پورے اونٹا پورا 90% اونٹا کا پورا پیسہ کھا جا رہی، 10% لے کر ڈال رہی، یہ بہت چوری ہونے کیا کرنا بولے تو انہوں حضرت میسرا بولتے ہیں کہ ابھی سارے مکے کے اندر اگر امانت دار ہے اور سب سے بہترین انسان ہے اور سب سے بہادر گھرانہ ہے تو وہ بنی ہاشم کا گھرانہ. اس کے اندر سب سے نیت والے وہ ہیں جن کا نام ابو طالب. ان سے جا کر میں بات کرتی ہوں، بات کر کو اگر ہمارے ساتھ جڑ گئے، کام میں اگر جڑ گئے تو انشاءاللہ ہمارا جو دھندا ہے وہ بڑھتا بھی اور مکے کی خوشحالی بھی زیادہ ہوتی. ٹھیک ہے. اگر بولا کو حضرت ابو طالب کے پاس جاتی ہیں، حضرت ابو طالب کے پاس حضرت خدیجہ جا کو ملتی، مل کو بولتی ہے سب چیزاں ہیں، یہ سب چیزاں ہیں. اب انہوں نے پوچھتی تمہیں کیا کرتی ہیں، اسے سب کرے کاما کرو، یہ تمہیں پیسے کما کیا کرتی ہیں، تمہیں عورت نہ تمہیں پیسے کما کیا کرتی ہیں. انہوں بولتی ہیں میری ایک ہی چکنیت، جب میں پیسے کماتا ہوں جیسا تمہارا خاندان سب کو یہاں آنے والوں کو جانے والوں کو کھانا کھلاتا ہے، وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، میرا بھی مقصد ہے کہ میں وحدانیت کی دعوت دوں اور سب کو کھانا کھلا کو پیٹ بھر کو ان کی زندگی. دیکھو ان کے مشن کیسے ہیں، کھانا کھلانا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تسلے کو اچھا انہوں بھی ہمارے ساتھ میں جڑنے والے کو ٹھیک ہے میں کل سے جوائن ہوتے ہیں، بولا کو حضرت خدیجہ سے جوائن کر. اب کیا کرتے ہیں، تب ایک ایک اونٹ کے ساتھ ایک آدمی جاتا سو، انہوں کیا کرتی ہیں اب ایک اونٹ کے ساتھ جانے والے کو اتنے پیسے اور ساتھ میں ایک آدمی نہیں 2 آدمی جانا 2 آدمیوں کو بھی وتے دینار، ایک اونٹ کے تجھے بھی 100 دینار، تجھے بھی 200 دینار،
ایک اونٹ لے لے جا کو بیچ کو لائے تو 200 دینار. اب کیا کرتی ہیں, پہلے 1000 اونٹ آنے تو 1000 کام والے آتے, 1000 کام والے آتے, باقی کے 1000 بیکار آتے. ابھی حضرت ابو طالب کیا کرتے ہیں, جو برابر وہ مکے کے پورے 14 کو کیا کرتے ہیں, لے لگا کام میں ڈالتے. تو دیکھ لینا, اب 14 کچھ لے لگا اونٹا کے ساتھ کھڑا ڈالے تو کیا کرتی, چوری کیا ہوتی ہے. اب ان کے ہاتھ میں ذمہ داری دیکھو, اب ایک اونٹ ہاکتا سے ذرا خود پھر ایک اونٹ کو 2 جنے, ایک جنا پہلے سے تھا اسے بھی ڈیوٹی مل رہا ہے, اور ایک جنا جو چور تھا ان کے ساتھ مل کو چور کو بھی ڈیوٹی دینا شروع کرا. اب جب چور کو بھی ڈیوٹی دینا کرے تب چرا نہیں سکتا, اب انہیں چلا نہیں سکتا. پہلے اس کے اندر کیا کر ڈالے, چوری چھوڑ ڈالے. اب چوری رک ڈالے, پیسہ بہت آنے لگا, سب کرنے آنے لگا. خدیجہ کبریٰ کو بہت زیادہ امپرومنٹ ہوا, اور حضرت ابو طالب کے ہاتھ سے مکے کے غریبہ میں اور مکے کی خوشحالی میں پانی کے واسطے بہت مدد کرتے. کب, اب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بھی زیادہ لنک نہیں. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ حضرت ابو طالب کے ساتھ میں ایک بہت نوجوان خوبصورت ایک شخص کو دیکھے تو ایک ہی نظر میں بولتی نہیں, انہوں وہ خوبصورت وہ چہرہ دیکھو ایک دم یہ ہو جاتے. پھر ان کے کام والے کو بلا کو پوچھنی, یہ شخص کون ہے جو حضرت ابو طالب کے اس میں آتا کی. وہ بولتی ہیں, جب میں دیکھتا ہوں, جب انہوں پیر سے ایسا پاؤں رکھتی, جہاں جہاں پتھر ہے وہ پورا موم ہو جا رہا, پورا موم ہو جا رہا, ایک دم پگھل جا رہا, موم ہو جا رہا. پھر جہاں جہاں انہوں چل رہی, بادل سایہ کر رہا, اور جس جگہ انہوں پاؤں رکھ کو سامنے جا رہی, اس جگہ جہاں پر پانی نہیں رہتا وہاں سے ایک دم ہری گھاس نکلنے لگتی, خوشحالی آنے لگتی ہے. یہ شخص کون؟ تو حضرت میسرہ بولتے ہیں, یہ شخص سرکار حضرت ابو طالب کے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بولنا. لیکن اب ان کے دل میں دماغ میں ہو. اب خدیجہ کبریٰ کو ایک خواب پڑتا کیا کرو, بولو دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے یا خواب ہے یا الہام ہے, جو کچھ بھی ہے, یہ خواب پڑتا کہ دیکھو تمہاری جو ہے کف, تمہارا جو شوہر جو کف ہے, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریم جنتوں سے جاتی وہ بولتے نہیں, وہ خدیجہ کو ایک معراج, خدیجہ کی ایک معراج ہوتے, کہاں سے کی طے ہو کو وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ کہاں کی بلا لے جا کو, وہاں سے جاتے ہوئے آسمانہ پوری کائنات کی سیر ہونے کے بعد پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, ساتواں آسمان, پھر جاتے ایسی جگہیں جاتی. بعد میں انہوں پوچھتے ستی خدیجہ خواب کے اندر دیکھ لیں کیا کدھر کر, انہوں بولتے دنیا کا سب سے بڑا مقام جو ہے وہ تمہارے وہ مقام کو تم نہ بلا لے جا رہے, پوری کائنات کا سب سے بڑا مقام تم نہ کائنات کو بلا لے جا, خواب میں دیکھ لیں. جاتے مقام میں, سارے مقام میں جا کو آخری مقام وہاں سے اعلان ہوتا, اے خدیجہ یہ سب سے بڑا مقام, اس سے بڑھ کر کوئی مقام. حضرت خدیجہ خواب میں بول رہی, یہ یہاں اللہ رہتا اس کیا, یہاں میرا خدا رہتا اس کیا, یہاں ابراہیم کا اللہ رہتا اس کیا, یہاں حضرت اسماعیل کا خدا رہتا اس کیا, یہ کرسی کیا اللہ تعالیٰ کی. پھر وہ بولے تو آواز آتی ہے, ہاں یہ سب سے بڑا مقام ہے, سب سے بڑا مقام ہے. کیا میں دیدار کر سکتی ہوں, کیا میری عبادت, میری ریاضت, میری جو خدمات, میری جو قربانیاں میں کرتا ہوں, کیا اس کے صدقے میں مجھے کیا اتنی دور بلا لے گا. اس تو آواز آتی ہے, ہاں تجھے اس سب صدقے میں کیا میں دیدار کر سکتی ہوں, کیا اس ہستی کا دیدار کر سکتی ہوں. بولا تو ایک نقاب کو شخص ہستی, ایک بولتی نہیں, ایک جنت کے جھولے کے اندر بیٹھنے کو ایک نقاب کو ہستی بیٹھے رہتی ہے. اب وہ جھولتے رہتا ہے, جھولا جھولتے رہتا ہے. ابھی انہوں دیکھ لے سوچتے کرتے ہیں, یہ میرا خدا کر, یہ میرا خدا کر کو ان کے خواب کے اندر, ان کے دل میں دماغ میں چل رہا. سو وہاں سے وہ شخص بولتے کہتے ہیں, میں خدا نہیں, میں اللہ نہیں, میں محمد مصطفیٰ, میں آسمانوں میں میرا نام احمد ہے اور زمینوں کے میں میرا نام محمد ہے, میں خدا نہیں, میرا خدا کا کوئی ہاتھ نہیں پیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک. تو بولتی فرشتے کو انہوں آواز اپنے خیال میں انہوں پوچھ نہیں کرتے, کیا اتنا سفر کر کو یہ سب سے بڑی ہستی کا نام محمد کیا, محمد کیا. بولتی اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام کیا ہے کہ تمہارا جو رشتہ ہوگا, کف ہوگا, تمہارا جو شوہر ہوگا وہ محمد مصطفیٰ ہوگا, کائنات کے اندر محمد مصطفیٰ ہوگا. جاؤ زمین کے پر جاؤ اور جا کر ان کا رشتہ تمہیں پوچھو, ادبت تمہارا رشتہ کوئی محمد مصطفیٰ تمہارے پاس تمہیں رشتہ پوچھے. تو بھائی ایک پہلی ایسی ہستی جو عورت خود جا کو رشتہ پوچھتی, تو وہ مقام اللہ تعالیٰ خود حضرت خدیجہ کو پہلے دکھا گیا.
खतीजा सलाम अलैहा सुबह उठती, सुबह उठने पहला काम क्या करती, मैसरा बोलती, जाको बोलो, जाको रिश्ता पूछो। किसे रिश्ता पूछो? सीधा जाको हज़रत अबू तालिब को, हज़रत मैसरा पूछने दो। हज़रत खतीजा पूछ रही कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा कैसा मालूम, इनका मकाम, ये वो पूरा जो ख्वाब में चला, पूरा ख्वाब के अंदर हज़रत अबू तालिब को बोलते, अबू तालिब को बोलते। साथ अबू तालिब एकदम परेशान, क्या इतना बड़ा मकाम मेरे भतीजे का, इतना बड़ा मकाम मेरे भतीजे का, मेरे भतीजे से इजाज़त दे दो, मेरे भतीजे से मैं इजाज़त देता हूँ। सरकार के पास जाती, सरकार के पास अंदर उन्होंने नमाज पढ़ लेंगे, अभी नमाज नहीं है फिर भी नमाज पढ़ रही, वो अलग नमाज, ये तो हमें लड़ने बैठती नहीं कि नमाज मेराज के बाद आई कि मेराज से पहले। याद रख लो, वो सभी किसे वो दूसरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो सजदे में तय करते। अब जब नमाज मालूम रहा तो ना सजदा मालूम रहना सो। अब ये सब चीज़ें क्या है, वो शरीयत के अंदर हम ये क्या कर लेते बेरे कर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रहती, जैसा सलाम फिरती, हज़रत अबू तालिब बोलने चाहती कि तुम्हारा रिश्ता आया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से पहले ऐ मेरे अबू, अबू कहते थे उनको, अबा कहते हैं, और चचा को भी अबा कहती है अरबी में। तो उन्होंने बोलती जाओ, तुम्हारा जो हुक्म हुआ तुम्हारे दिल में जैसा आया है मेरे चचा तुम्हें करो, अगर तुम ना पसंद है वो औरत तो मुझे भी पसंद है, जिस तरह उसे ख्वाब आया मुझे भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आज मेरा कुफ मेरा रिश्ता आता है, मैं भी इससे मंजूर हूँ, या आप मंजूर हैं? तो उन्होंने बोलते हैं खुदा की कसम में सबसे ज़्यादा मंजूर हूँ, इससे बेहतरीन घराना और बेहतरीन औरत, इससे बेहतरीन कायनात में नहीं रहती, बोल को यस करते। अब ये भी बात है, अब वो 40 साल बेवा, ये सब क्या है, ये बनी बनाई बातें। ना खदीजतुल कुबरा बेवा थे, ना खदीजतुल कुबरा के बच्चे थे, ना बेवा थे, ये सभी क्या मालूम, वो हमारे ज़रा हदीसा के अंदर वो ज़रा इसराइलियत ज़रा यहूदियत क्या करती है, वो सभी मिक्स कर डाल को शान खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह कम करने के वास्ते घराना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा की माँ की शान माज़ल्ला कम करने के वास्ते ये सब चीज़ें ले लगा डालते, ये सब चीज़ें ले लगा। मगर खदीजतुल कुबरा का कोई शादी भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं थी, थे उनके पास 2 बच्चे, जो उनकी भान के बच्चे, जो उनकी बहन इंतकाल हो गई थी, उनके बच्चे इनके घर में पलते थे। इनका दिल कैसा था, कहाँ भी लावारिस बच्चे देखते या यतीम यसीर बच्चे देखते तो इन्हों कमाते थे, सोच क्या मालूम, यतीमा यसीरा के ऊपर सर को हाथ रखो, उनको क्या कर को, उनको अच्छा खिला पिला को, एक अच्छा दिल रखने के वास्ते, एक इस्लाम रखने के वास्ते, एक अल्लाह ताला की जो मोहब्बत शफकत का हाथ रखने के वास्ते, ये उम्मत के ऊपर, ये कायनात के वास्ते थे। इनकी ये शफकत देख को हज़रत अबू तालिब कायल हुए, सो ये शफकत देखो अल्लाह उसके रसूल से कायल हुए। अब तकरीबन हज़रत खदीजतुल कुबरा, ये चीज़ दिमाग में से हटा लो पहले, ये शादी हुए बेवाकी को बोले तो ये एक आयत तथीर है कुरान के अंदर, क्या को बोले तो मैंने सारी गंदगी आलूदगी बुराई अहल बैत घर वाले से मैंने दूर रखी। अब उसमें एक तफसीरा ये भी आता है कि घर वालों के अंदर, घर वाले बेशक ये पंजतन पाक अलग, उसके साथ में घर वाले जो हैं इन्हों भी हैं, कौन हैं, खदीजतुल कुबरा, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले औरत, और उनको भी अल्लाह ताला हर बुराई आलूदगी से गंदगी से पाक है। अब याद रख लो, बेवा होना ये सब चीज़ें क्या है, एकदम नुक्स के सरकार, नुक्स का बोलो तो खराबी। अल्लाह ताला कोई ख़राब चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक होने के साथ जोड़ता नहीं। अल्लाह ताला अपने कुरान में बोलता है तुम पाक मर्दों को पाक औरतों के साथ, नापाक मर्दों को नापाक औरतों के साथ, जैसा जैसा तुम्हारा नस है वो नस के साथ तुम्हारी शादी होती है। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नस था, जो जहाँ से उन्हें मबूस हुए, वो पाकी का मंजर सबसे बड़ा। अब वो बाकी का मंजर कैसा रहता है, खदीजतुल कुबरा भी वैसी है ना, हज़रत खदीजा भी वो कम सरस वो लेवल के रहना ना, नहीं तो वो लेवल कम सरस रहा तो मामूली दुनिया के अंदर हमें देखते हैं, तुम्हें सैयदा की शादी बराबर है, तुम्हें पठाना तो पठाने की साथ शादी करती, तुम्हें ऐसा खाद रहेंगे तो खाद रहेंगे, उन्होंने हमारी ज़ात हमारी बात छोड़ को हमें नहीं शादी करे तो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से भी कम जात को, छोटी जात को याद हमें कब तक भी कर सकती के। अब तुम्हारे अम्मा तुम ना बेवा को देख सकती के, सोच को देखो ना, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हें को से तुम्हारे बच्चे को बेवा को शादी कर लेकर जाती है।
ہمارے جیسے بیوقوفاں بے علماں لا علماں کچھ بھی نہیں جانتے کیا بھی نہیں جانتے ہمارے نسلوں کو ہمارے بچوں کو تم نہ ہونا کیا ہونا ہو تو بیوہ کو نہیں کرتے سو کائنات کا مالک کائنات کا سردار کائنات کو پالنے والا جس کے صدقے میں ہے تمہیں لے لے جاؤ یہ سب سٹوریاں لے لگا ڈالتی نا ہو سکتا ہے یہ نہیں ہوتا ہونے کی چیزیں نہیں یہ کیا ہے خالی ایک اہل بیت کی رسول اللہ کی ان کے گھرانے کی شان کم کرنے کے واسطے کیا ہے یہ ایک واقعہ گھڑ لیتے سو یہ واقعہ گھڑتے سو حضرت اس کے واسطے کم عمر تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ دھندا نہیں چلا سکتے تھے اس سے حضرت ابو طالب کی مدد لے کو انہوں دھندا چلائے سو اگر انہوں زیادہ ایکسپیرینس یا یہ رہتے تو کیا تبھی سمجھ میں آتا تو انہوں کر سکتے نہیں آتا تھا نا ان کو ان بچپن میں مطلب کیا حضرت دن پہلے ان کے والد انتقال ہوئے دھندا ان کے جان کو آتا ہوتا ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایکسیپٹ کرتے ہیں شادی ایکسیپٹ کرتے ہیں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح پڑھایا جاتا اور پہلا نکاح ان کا بھی کون پڑھاتے سو تب ابھی کیا قرآن آیا نہیں الحمدللہ رب العالمین کی آیت نہیں آئی ابھی نکاح من سنتی کر کو وہ بھی آیت نہیں آئی کیا بھی یہ سب چیزیں نہیں آئی تھے کیا بھی ابھی آیا نہیں یہ سب چیزیں کب آتے سو الحمدللہ رب العالمین سبھی 40 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کرتے ہیں قرآن اترتا ہے تب یہ آیت آتا ہے نہیں نکاح من سنتی رکب وہ سبھی چیز جتنے بھی آ رہی ہیں سب چیزیں یہ آیت آ رہے یہ حدیث آ رہے یہ سب چیزیں کاپی ہوتے اس کب سرکار اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 25 سال کی عمر میں اب شادی ہونا نکاح ہونا اس سے پہلے رسول اللہ کس کا بھی نکاح نہیں کرے تھے کس کا بھی نکاح نہیں کرے تھے اور پورے کے پورے مکے کے اندر نکاح کا سسٹم نہیں تھا کیا نکاح کا سسٹم ہے صرف یکیچ قبیلہ تھا جو نکاح والا قبیلہ تھا وہ قبیلے کا نام بنی ہاشم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادے کا قبیلہ نکاح کرتا تھا باقی کے قبیلے میں جتنے بھی قبیلے جو بنی امیہ کے جتنے بھی نسلیں ہیں اب تمہیں سیدھا بولتے ہیں ابو سفیان انہیں معاویہ کیا ابو سفیان کی شادی کیا ہوتی کیا انہیں بھی بے نکاح پیدا ہوا یہ سب بے نکاح کے اولانا یہ نکاح کے اولانا الگ ہی بے نکاح کے الگ تمہیں بے نکاح کے اولانا انہوں بولتی نا نسلیں کو سے رہتے سو نکاح نہیں سو اگر جنیا تو کس کے حرام کے نسلیں اب تمہیں حرام کے نسلوں کو شجر خبیثہ کو شجر طیبہ کے ساتھ جوڑ کو لے لگانے والے دشمن دنیا کے اندر نہیں کا اس کے واسطے یاد رکھ لو یہ جو شجرہ ہے جو پکا جو شجرہ کا تو باپ کے ساتھ اس کا بیٹا اس کے بیٹے کے ساتھ یہ پورا طیبہ پکا جیسا کلمہ طیب ہے پاک ہے ویسا ان کا پورا شجرہ طیب پورے کا پورا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی پورا شجرہ طیب اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا شجرہ طیب مولا کائنات کا پورا شجرہ طیب زہرا کا پورا شجرہ طیب حسن حسین زین العابدین پورے کے پورے 12 امام کا شجرہ یہ طیب یہ طیب شجرے کو مانا تو انہیں مسلمان تجھے کلمہ مانتا ہے کلمہ ایک خالی ایک کیا بولتی سو ایک ہمیں بولنے کا یا لکھنے کا ایک تھیوری تھیوری کے سر کا ہو مگر اصل میں جو پریکٹیکل ہمیں ماننا وہ پریکٹیکل کلمے چاہیے محمد وآل محمد یہ پریکٹیکل کلمے کا نام محمد وآل محمد یہ خدیجہ کے بچے ہیں سبھی برکت اب شادی نکاح طے ہو جاتا ہے نکاح طے ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پوچھتے ہیں کیسا کرنا کیا کرنا حضرت رسول اللہ بولتے ہیں نکاح کے اندر دین محمدی کے اندر اسے مہر دینا ضروری ہے اب سرکار دو عالم تب تک بھی کام کو نہیں جاتے وہ سے بھی دھندے کو نہیں جاتے پیسے بھی کماتے نہیں جاتے اور حضرت ابو طالب ان کو باہر بھیجتے بھی نہیں تھے جو بھی رہتے انہوں کماتے سرکار دو عالم کو کھلاتے 25 سال بھی بٹھا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گاہ ماہ کیا کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کو بول کو اگر ہو سکتا تو بلا لے جاتے ابو طالب ان کا سیکیورٹی دیکھ کو ان کو بلا لے جاتے نہیں کر کو بولے تو حضرت ابو طالب بہت خیال سے دیکھ لیتے ان کو ذرہ بھی دھکا لگنے دیتے نہ سرکار دو عالم کو باہر جا کو کمانے چھوڑے نہ انہوں کمانے گئے کیونکہ بولے تو ابو طالب ان سے وعدہ لیے تھے کیا تبھی ہو جاتے جب تک میں جیتوں جب تک میں تمہیں میرے گھر میں ہی خدا کی قسم میں تم نہ پالتوں میں کماتوں میں روٹی ڈالتوں میں پلاتا میں پانی لاتا تمہیں پینا تمہیں میں کپڑے لاتا تمہیں پہننا پوری کی پوری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کھلائے سو ابو طالب پلائے سو یاد رکھ لو پرسوں بولیا نہیں کون سا فاطمہ بنت اسد کے واقعے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو واقعہ آیا پورے دایاں آتی کافر دایاں دودھ پلاتی موسیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہیں پیتے قرآن کیا بولتا ہے پورے جتنے بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے جو کافر ہیں جو مشرکہ ہیں مشرکہ کا رزق اس کے اوپر حرام کر کس کے اوپر
نبی جو ہوتا انہیں اللہ تعالیٰ کا پاک اور وہاں کو معصوم رہتا. معصوم غیر معصوم ہوندے یا کافر ہوندے مشرک ہوندے اس سے ہمیں رزق نہیں چلے. جب موسیٰ جیسا نبی, موسیٰ علیہ السلام چھوٹے نبی, ہمارے نبی سے بھی کم تر نبی, ان کے درجے میں مرتبے ہر چیز, وہ نبی بھی اگر معمولی کافرہ کا مشرکہ کا دودھ نہیں پیتا تو خدا کی قسم ہمارا نبی کس کا پیتا بولو؟ یاد رکھو. جس سے تمہیں کیا کچھ بولتے نہیں, حضرت ابو طالب کو, حضرت ابو طالب کی بیوی کو, ان کو سب کیا بولتی نہیں. کیا کافرہ رہتے تو کیا سرکار دو عالم کے ساتھ 25 سال کھانا کھاتے ہیں, 25 سال ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, 25 سال ان کے ساتھ کھاتے ہیں, کپڑے پہنتے ان کے نہیں پہنتے تھے. مگر یہ دکھا ڈالے حضرت ابو طالب کہ خدا کی قسم میرے جیسا مسلمان کوئی کائنات میں نہیں ہے, میرے جیسا مومن وہ کائنات کے اندر سب کلمہ پڑھ کو مومن ہے. جو حضرت ابو طالب کائنات کو کلمہ پڑھا کو مومن ہے, کلمہ پڑھ کو مومن الگ, کلمہ پڑھا کو مومن الگ. یہاں تمہیں سبھی نکاح ہونے کے بعد حلال زادے نہیں, تمہارے نسلیں چلنا سو. یہ محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھنے والا ابو طالب خدیجہ کبریٰ کو بلایا, حضرت اس کے بلا کو بات کرنے میں مہر ہونا تھا. اب مہر کیا ہونا, سرکار کے پاس کیا بھی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کو حضرت ابو طالب جتنا بھی کمائے تھے لے لے گا, حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیے, وہ سامنے والے بہت پیسے والے, رسول سے بھی زیادہ پیسے والے. اب جتنا بھی مال تھا حضرت ابو طالب کا, ان کی بیٹیاں کی شادیاں کے واسطے, ان کی اولاداں کی پرورش کے واسطے, 18-19 بیٹے تھے ان کو بھی, ان کے گھرانہ چلنے کے واسطے جتنا بھی کمائے تھے حضرت ابو طالب, جو حصے میں آیا تھا عبد المطلب کے اور عبداللہ کے حصے میں جو آیا تھا, اور جو بھی ان کے حصے میں تھا, ان کی اولاد, ان کے نسلاں کو تھا, وہ ساری نسلاں کا چھوڑ ڈالے. وہ نکو میرے نسلاں کاندے بھی چاہتے, میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہنا, ساری کی ساری جائیداد اسے پیسے میں کنورٹ کر لے لگا. کیا کرتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی, حدیث ہے سیاستہ کے اندر, کیا بولتی, مطلب پوری کائنات کا میں احسان چکا دینا, کسی کا احسان میرے اوپر نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی, کائنات میں میرے اوپر کسی کا احسان نہیں, سب کا احسان. تمہیں مسلمانہ بنے میں تمہیں اسے بدلی میں جنت دوں, تمہیں میرے ساتھ محنت کرے میں تمہیں جنت معلیٰ دوں, جنت اعلیٰ دوں, جنت فردوس دوں. ہر انسان کا احسان کیا کرے رسول اللہ, انہوں مدد کرتے تو انہوں جنت دیتے, یا مدد کرتے تو دنیا دے دیتے, مدد کرتے تو اسے کو ساتھ بھی بڑا پوزیشن دے, مدد کرتے تو خلیفہ بنا ڈالتے. کیا کیے بنا کو اسے احسان چکا ڈالے, بدلی انہوں محنت کرے اسے اس کے بدلے میں کر ڈالے, اس کے بدلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی احسان نہیں رکھے. فرماتی ہے کائنات میں کسی کا احسان نہیں رہتا. واحد قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کھڑاتا ہے, کون کون حقوق العباد, فرسٹ حقوق اللانی, پہلے بندیاں کا, سب سے پہلے حقوق العباد لوگاں کا دینا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرا بھی تمہارے بندیاں کا پوچھتا, پہلے لوگاں کا دینا. سب سے بڑی پکڑ حقوق العباد ہے, اور حقوق العباد میں سب جنے پکڑے جاتی. یا رسول اللہ تمہیں بولتی میں بھی ایک انسان کا حق دنیا میں نہیں ادا کر سکا, مگر اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے حق پورا میں ادا کرتا. کس کا کر کو بولتی ہیں خدا کی قسم, اس کا نام علی کا باپ ابو طالب, علی کا باپ ابو طالب. وہاں انہوں دنیا میں نہ کرے سو, دنیا میں نہ کرے سو, آخرت میں کیسا کر کو بولتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا تاج دیا, شفاعت کا تاج دیا. ابو طالب کے احسان کے بدلی میں وہ شفاعت کا تاج ابو طالب کو رکھتے تھے. حضرت ابو طالب ان کا مقام ہی ویسا ہے. اب وہ احسان کرے تو سرکار کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا تاج پہنا, اب وہ احسان پورا کرنا تو پوری امت. اب ابو طالب کو تمہیں کیا بول رہی, تمہیں معاذ اللہ جہنمی یہ وہ کر کے بول رہی نہیں. اب وہ تاج رہتا اس کے اوپر, تمہیں جانا جنت میں تو اس کے نیزے جانا وہاں برابر. تمہیں جیسا کرتی جو بدلہ تمہیں دنیا کے اندر ان کے اوپر کر رہی نہیں, خدا کی قسم انہیں جب لگ بیٹھا اللہ تعالیٰ تمہیں آؤ جسے تمہیں جہنمی کر کے بولتی ہیں, آج تم نہ جنت بانٹنے والے کو ٹونا چھوڑ دو. حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کھڑا میرا کر, اب یہ واقعہ کہاں جاتا. حضرت ابو طالب بولے جاؤ مہر پورا دیا لیا یا رسول اللہ, تمہارے بچے آگے کچھ نہیں, تمہیں خوش تو خدا کی قسم میں خوش. بولتے ہیں اگر اے ابو طالب تمہیں خوش کر دو میرا پروردگار بھی خوش, پروردگار بھی خوش. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتی, لے لے کو نکاح کا ایک وقت طے کرتی, نکاح طے کر کو حضرت خدیجہ کو بلاتی, حضرت سرکار دو عالم کو بلاتی, اور نکاح پڑھانے کون بیٹھتے ہیں. ہاں وہ ٹائم کو کون بھی مسلمان ہی نہیں بنیا, کون بھی مسلمان, کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھی, کسی کی اماں بھی مسلمان نہیں تھی. اب دو جنے بھی مسلمان, کون
کلمہ نہیں پڑھے ابھی کون نہ خدیجہ پڑھے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ آیا تمہیں پڑھو تمہیں پڑھاؤ گھر کو نہ انہوں پڑھے نہ انہوں پڑھے انہوں کہتے بڑے مسلمان آ رہی گا جو کلمہ نہیں سو مسلمان تمہیں کلمے کے اوپر نہیں جانا سو خدا کی قسم ان کی جو نور ہے ان کی جو صفت ہے جو ان کی نس ہے خدا کی قسم وہ اسلام خود ہی چنو اسلام خود ہی چنو انہوں اسلام وہ اسلام کو لے کے تمہیں کلمہ اب اللہ کو کلمہ پڑھاتی ہیں اللہ نہیں اب تمہیں لڑو نہیں اللہ کافران کو پیدا کرے انہیں کافر کر کو یہودیاں کو پڑھا کرتے یہودیاں ہو جاتا یہودی ہو جاتا ہے نصارہ کو پیدا نہیں کر رہا روز یہودیاں کو نہیں پڑھ رہا ہے ہندوؤں کو نہیں کر رہا ہے اب ہندوؤں کو پیدا کرے تو انہیں ہندو ہو جاتا ہے اب اس کی ذات ہے پیدا کر رہا ہے چھونے بنا رہا ہے چھونے اب اسے کیا بولتے ہیں اللہ مسلمان بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اسے خود اس کے نامہ کے اندر انہیں مومن کرتا اپنے آپ کو وہ خود اس کے نامہ کے اندر انہیں ولی کر کو بولتا انہیں رحیم کرتا انہیں رحم کر جیسا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس کی مذہب کے اوپر ہم نہ کوئی شک نہیں رہنا خدا کی قسم ایسا محمد و آل محمد کے مذہب کو شکش نہیں رہنا نہ ان کے اجداد کے مذہب کے اوپر شک کرنا وہ کیپیسٹی والے جیسا اللہ تعالیٰ پکا ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے نا ویسا حضرت ابو طالب ہو حضرت خدیجہ ہو حضرت فاطمہ بنت اسد ہو ان کا پورا خاندان خدا کی قسم وہ لیول کے آدمی ہیں مگر کم علمی سے یا جہالت سے یا بولتے نہیں ہمارے میں جو وہ یہ آ گیا حسد جلن وہ جلن سے ہمیں کرتے بلے حضرت خدیجہ کبریٰ کے بیٹے کو نکاح کرتی نکاح کروانے کے بعد حضرت خدیجہ کی شادی سرکار دو عالم کے ساتھ ہوتی ہے ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھو معراج کا جو واقعہ بھی رہتا نہیں وہ ایک واقعے کے اندر وہ سیب کا واقعہ ہے سرکار دو عالم کو اللہ تعالیٰ ایک سیب دیتا سیب دینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو محبت پوری کائنات اللہ کے رسول کے پیچھے پوری کائنات اللہ کے رسول کے پیچھے اب پورے کا پورا تصور اللہ تعالیٰ معراج کے اندر اللہ تعالیٰ کا پورا تصور سرکار دو عالم کے دماغ میں دل میں اور ان کی آنکھوں میں بسانی سرکار دو عالم جاتی اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کرتا وہ ہے واقعہ اٹھا کو سیب دیتا سیب دینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کھاتی کیا کرتے آدھا کھاتی آدھا کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں سرکار کو اللہ تعالیٰ حکم کرتا آدھا رکھ لیو ہوتا آدھا رکھ لیو ہوتا کہیں کو رکھ لیو جب تمہاری اہلیہ حضرت خدیجہ جب اللہ تعالیٰ معراج کے اندر سرکار کو یاد کرے سرکار کی بیوی کو بھی یاد کرے سرکار کی بیوی کو بھی یاد کرے تمہیں چھوٹے چھوٹے واقعہ اٹھا کو انہوں آگے ان کو بتی بڑی شان انہوں آگے اتنی بڑی شان بتی بڑی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خیال میں حضرت خدیجہ تو تھی نا حضرت خدیجہ کبریٰ تھے نا جب اللہ تعالیٰ خود خدیجہ کو نہیں چھوڑا تو تمہیں ملا کیسا چھوڑ سکتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا سیب کھائے آدھا رکھے بعد زمین کے پر آنے کے بعد پھر کیا کرے حضرت خدیجہ کبریٰ کو وہ سیب کھلائے سیب کھلانے کے بعد کتنی بڑی شان رہے گا اب وہ بھی پوری محنت کری سو رسول اللہ پورا ان کو ملنا سو مگر ملیا سو 50% ملا سو 50% انہوں گھر بیٹھے 50% لے لیا خدا کی قسم وہ بھی محنت رسول سے کرا دے حضرت خدیجہ کبریٰ دکھاؤ شان دکھانے کے واسطے تمہیں وتی محنت کر کو وتا جانا تمہیں وتے مرحلے پار کرنا میں گھر بیٹھ کو جو تم نہ وہ ملتا میں گھر بیٹھ کو لینے والی میں خدیجہ گھر بیٹھ کو لینے والی خدیجہ کو حضرت خدیجہ کھاتی ان سے پھر ان کے وطن سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیدا ہوتی اور ان کی گود میں کھیل کو بڑے ہو کو وہ خدیجہ وہ فاطمہ زہرا خاتون جنت ہوتی اور یہ مقام جو ہے خاتون جنت کا اور فاطمہ خدیجہ کبریٰ کا یہ مقام ایسا بلند ہے ایسا بلند ہے ایسا بلند ہے کہ جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا کو دیکھ کوٹتے یہاں تک خدیجہ کبریٰ بھی بچپن سے بھی جب تک زندہ رہتی حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھ کو کھڑتے ان کا ادب کرتے ان کا احترام کرتے بڑی محنتاں بڑی مشقتاں ساری کی ساری جب دولت دینے کا کام آیا تو اللہ کے رسول حکم کرتے ہیں مجھے دولت ضرورت ہے اسلام چلانا ہجرت ہو رہی ہے حبشہ کو جا رہی ہے لوگ یہاں ہم نے مار ڈالتی نکلنا دولت ہونا تو واقعہ میں آتا مطلب انہوں آدھا گھر لے لگا گئے انہوں بہت گھر لے لگا گئے انہوں پورا جھاڑ کو لے لگا گئے تھاج کیا لے لگانے کے واسطے نہیں تھاج کیا لے لگانے واسطے تمہیں جھاڑ کو لے لگانے کے واسطے دھول مٹی حضرت خدیجہ بولے تو لے لگا ایسا لے لگا کو سننے کے اینٹا یہ کرتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کیا معلوم ان سب میں لمبے سے لمبے آدمی ہائٹ کے آدمی کرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی بیٹھتا سب سے ہائٹ دکھتا جو چیز بھی رہتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہو جاتی اگر دیوار ہوتی تو دیوار بھی نیچے ہو جاتی کعبہ ہوتا تو کعبہ ہر چیز بھی سرکار دو عالم کے عرب میں کیا ہوتی ان سے اوپر نہیں رہتا سب جنے نیچے ہو جاتے جتنا بھی اونچا آدمی ہوتا جتنی بھی دیوار اونچی رہتی
کچھ بھی ہوتا تو نیچے ہو جاتا. یہاں تک پہاڑ اگر دیکھتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کتے کی فٹ اوپر رہتا تو رسول دیکھتے تو برابر پست ہو جاتا. پھر رسول چڑھے بعد پھر واپس اوپر چڑھ جاتا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہے. اب رسول جیسی ہستی کے سامنے لینے کا سونے کے اینٹا لینے کا جوکتے ہیں. اب رسول جیسی ہستی فرماتی جب حضرت خدیجہ اینٹا لاکھ جوڑے میں اس پار نہیں دیکھ سکا. میرا معجزہ وہ ٹائم کو کام ہی نہیں کر سکا جو معجزہ پوری زندگی میرے اوپر کام کرے. جب اینٹا لینے کا جوڑے تو میں چاہتا تو اونچے سے اونچا ہونے والا مگر میری اونچے ہی کم ہوگی. میں ایسا ان کو دیکھنا پڑا کہ اینٹا کے پار کیا ہے. تو مطلب کیا ہے پوری کی پوری دولت حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فدا کرتا تھی. وہ دولت سے وچ کھا کو وچ پی کو جتنے بھی رہتی نہیں آتے کی کرتی نہیں ان سب یہ دولت کی ان کی بھیک کی دولت میں غنی بنے سو. ان کی بھیک کی دولت میں پیسے والے بنے سو. بعد میں یہ پورا واقعہ ہوتا ہونے کے بعد پیسے دیے بھیجے سب کو دیے بھیجے. ایک بار ایسا ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے واسطے پورے جنے سرکار کے گھر کے پاس آ جاتی بتاں گرا ڈالتی پرابلم فل سٹارٹ ہو جاتا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قبیلے والے آئے کہ نہیں آنکھوں کھٹ جاتے نکالو رسول اللہ کو. انہیں قبیلے والا تو نکالو رسول اللہ باہر ہمیں چھوڑتے نہیں تو چھوڑتے نہیں. جیسا سنتی حضرت خدیجہ برابر غور سے سنتے رہتی. دہلیز کے باہر گئے کہ نہیں پردہ ڈال پردہ رہتا دہلیز کے باہر کھڑے کہ نہیں اسے بولتے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں نامہ پکارتے گا. کون کون دیکھ کو نہیں خالی اس کی آواز سے تیرا باپ اتنے پیسے لیا تیرا دادا اتنے پیسے لیا تیری جو اتنے پیسے لیا تو اتنے پیسے لیا تو اتنے پیسے لیا تم قرضدار آکو میرے گھر کے سامنے آکو میرے شوہر کو آواز ڈالتا گیا تو پیسے رکھ پیسے رکھ میرا اونٹا رکھ میرا احسان. تمہاری زندگی تمہارے خاندان پلے سو میرے طرف سے میرے باپ کی طرف سے تمہیں میرے گھر کے سامنے آکو کھڑ کو بولتی کیا. ایسا ایک انسان کو ایسا خدیجہ الکبریٰ آوازہ ڈالتی کرتے ہیں پورے جنے پریشان کرتے. کہاں آگے سو اب خرزدار سے چھپتے سو خرزدار کا گھر دیکھو تو چھپتے سو. اب ان کو معلوم نہیں کہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے شوہر گھر ہو انہوں گھر کے سامنے گئے تو خالی ان کی آواز ہم کیا کرتے ہیں پورے بھاگ جاتے پورے. ہم سے دن کے بعد میٹنگ کرتے کیا کرنا ان کے خدیجہ کے شوہر ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتا. خدیجہ کے سامنے گئے تو پیسے دیو ہوتی نہیں تو ہم نے یہ کرو ہوتی اب کیا کرنا پلان کرے کہ نہیں کیا کرے گئے کہ نہیں خدیجہ الکبریٰ کے پاس دیکھو انہوں ہمارے بتاؤں کو اسے برا بولتی ان کو ہمارے حوالے کرو نہیں تو ہمیں چھوڑتے نہیں یہ کرتے نہیں. خدیجہ کیا کرتی میں میرے مرد کو بچانا کیا ہونا تم کا کیا ہونا جا جو تم پیسے لینے جا تجھے چھوڑ ڈالی جا چھوڑ پیسے کھا لے چھوڑ میرے مرد. جتنے بھی ہوئے جتنے بھی بنے جیسا بھی بنے سب جنے بولتی نہیں وہ پیسے دے کو روز ڈال دے کو چھوڑ ڈال دے سو ایسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دیا سن کو سبھی پورے پیسے کو اسلام لائے سن سبھی. یہ مرحلہ بعد میں نہیں فتح مکہ میں نہیں جب ذرا پہلے بھی تھا نہیں یہ مرحلہ چلتا تھا. یہ پیسے دے کو بعد میں پیسے کی طرف سے معاف ہو گئے نہیں پیسے لاکھوں ہزاروں پیسے اب وہ معاف کریں گے تو کیا کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ پڑھنے منہ سے بولنے کے واسطے ہوتے پیسے معاف ہو گئے نا لیکن ان کے ساتھ ساتھ پیڑیاں غلامہ بننا تھا ان کے بچے ان کے بیٹیاں لونڈیاں بننا تھا آپ کو. اب ان کو غلامی سے چھڑانے کے واسطے کیا کرتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا لے وہ بھی کیا واسطے پیسے کے واسطے اس کے واسطے یہ ظالمہ کیا ہوئے بعد میں سرکار کے دشمن آپ سرکار کے حال کے دشمن اتنا بڑا احسان کہ جتنا بھی اس زمانے میں چلیا نہیں وہ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی رحمیت و کریمیت سے نہیں اصل میں دیکھیں وہ جو رباب تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو دم تھا وہ دم کے اوپر پورا اسلام وہ کھڑا ہے. سو حقیقت میں یا خدیجہ کا مال یا حضرت ابو طالب کی آل یہ دو قیامت تک بھی اسلام چلاتے سو. نہ کسی کی قیمت کے اندر کوئی دنیا کے اندر تمہیں چلاتی میں چلاتی مسجد سے چلتا خانقاہ سے چلتا ہے اس سے چلتا درگاہ سے چلتا نہیں. آج بھی خدیجہ الکبریٰ کا مال یا ابو طالب کی آل یہ دو چلاتا دین چلا گر کے حضرت خدیجہ سارا مال قربان کرے ہونے کے بعد پھر پیسے کھانے کے بعد یہ اتنی غریبی کا وقت آیا اتنی غریبی مفلسی کا وقت آیا کہ لوگ کیا کرے سرکار عالم اور ان کی فیملی کو بائیکاٹ کرے بوجھ پیسے کھا کو بھی پھر بھی کیا کرے بائیکاٹ کرے. شہبہ ابو طالب کے اندر 3 سال رسول کی فیملی کو کیا کرے بائیکاٹ ٹوٹل بائیکاٹ. کوئی کھانا نہیں کوئی پانی نہیں کوئی جانا نہیں کوئی آنا نہیں پورے کا پورا خاندان لے جا کوئی پہاڑ کے اوپر لے جا کو چھوڑ ڈالا. اب وہ کیسا کر کو بولے تو صبح کو شام کو دوپہر کو 3 ٹائم بھی جاتے ہیں مکے کے سردار دیکھنے کے واسطے بل بلاتے کرتے ابو طالب کا خاندان.
فاطمہ بنت اسد بل بلاتے کرتے، خدیجۃ الکبریٰ بل بلاتے کرتے، اس کے اندر کون بھی نہیں تھے بغیر سرکار کے ابو طالب کا گھرانہ، سرکار کی بیوی کے سوا کوئی دوسرا تیسرا صحابی موجود ہی نہیں تھا، نہیں تو موجود رہا تو لے کا کو دکھاؤ ہو سکتے جھوٹی تبھی حدیث کہ شیبہ ابو طالب کے اندر ہی سب تھے، کوئی نہیں تھا۔ جب یہ بات نہیں کہ جب ٹارچر ہوتا، کھانا بند کرتی، وہ بند کرتی، پورے جنے کیا کرے، کھل گئے، پورے جنے کھل گئے، کہاں جا ہمیں کھانا بند کرانا، پانی بند کرانا، آج معلوم ہوگا وقت وہاں ساتھ دیا سوچ کون کو تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابو طالب، یہ دو ساتھ دیا سوچ، حتیٰ کہ کیسا لے لگاتے، پانی لے لگاتے کرتے، بچوں کے سامنے چھیڑنے کے واسطے پانی بہاتے کرتے، کہاں بہاتے زمین کو، مگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں دیتے تھے، حالانکہ روز ایسا چاہتے آپ کو پانی ڈالتے رہتے، بعد میں کسی حالت کو ان کو جان سے مارنا، کسی حالت کو مارنا، خالی بیکاٹ کرنا نہیں، ان کو کیا کرتے رہتے، زہر بچھوؤں کا، سانپ کا زہر پانی میں ملا لگا کو کیا کرتے رہتے، پانی ڈالتے رہتے، پانی ڈالتے رہتے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، مٹی اٹھا کو اپنے آنگوں کو لگا لیتے رہتے، ذرا ٹھنڈک محسوس ہونے لگا، اب ان کو مارنے کے واسطے زہر ڈالتے ہیں، وہ بچے اٹھا کو اپنے آنگوں کو لگاتے تو وہ پورے چمڑے سڑ جاتے تھے، حتیٰ کہ ذرا دن کے بعد کیا ہوتا ہے، وہاں سے وہ پانی کے بعد وہ کاٹے کے چھاڑا اس کے پودے نکلتے گئے، اتنی بھوک اتنی پیاس، ایک دن، دو دن، تین دن، 3 سال، امام حسین 3 دن، مگر ابو طالب خدیجہ 3 سال، 3 سال کی محنت ان کی، سبھی 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے بسے، کتنا ہمیں گڑ گڑاتی، کتنا روتی، کتنا ہمیں یاد کرتی، حضرت خدیجہ کا 3 سال کا روز بہت دن بھوکے پیاسے، کھانا نہیں، پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا کرتے چھانا پتے توڑ کو کھاتے کرتے، نہیں ملتا تو پتے توڑ کو کھاتے کرتے، کانٹے توڑ کو کھاتے کرتے، چاٹ کو کھاتے کرتے، کیا کرتا کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر ظالمہ کے بچے کہاں تبھی وہ جھاڑ گر دکھتا تو کیا کرتے معلوم، اس میں زہر ڈالتے کرتے، زہر ملاتے، اب وہ کھا کو کیا ہوتا ہے، ایک انسان کا عالم اسباب ہے، 2 دن کو ایک بار کی، 3 دن کی ایک بار کی، 10 دن کو ایک بار، 3 سال کو تو 365 تقریباً 1000 دن، اب 1000 دن کوئی کائنات میں بھوکا رہتا کیا، عالم اسبابی دنیا میں، اب کچھ کھناس نہ، تو اب وہ کھاتے تو کیا ہوگا، وہ پورا زہریلی چیزیں ان کے جسم میں جا کو ان کا پورا زہر، حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ، ان کے 2 جنے کی بھی شہادت، 2 جنے کی بھی شہادت، 2 جنے کو بھی زہر دے ہوگا، انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کا ہوا، پھر حضرت خدیجہ کا ہوا، ہونے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیبہ ابو طالب سے واپس 3 سال کے بعد واپس آتی، تقریباً وہ قریبی میں ان کا انتقال ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم، جب بھی انہوں دیکھتے غار ہرا پہاڑ کو دیکھتے سوچتے رونا شروع، ادھر دیکھتے پہاڑ کو رونا شروع، اللہ تعالیٰ بولتا رہتا ہے اے رسول دین کے کام کے واسطے تمہیں نہ تمہیں دیکھے تو خالی وہ پہاڑ کو دیکھے وہ روئے، وہاں جب گھر کو دیکھے وہ روئے، وہاں گھر کو دیکھے، بولتے ہیں سرکار دعا میں بولے کہ اللہ کو دیکھ، اللہ میں جب اللہ تیری عبادت کرتا، تیرے دین کو بڑھانے جاتا، ریاضت کرتا تو خدیجہ میری بہت مدد کرتی، مجھے پہاڑوں کے اوپر روٹی بن کو پانی بن کو آتے، مگر جب بھی ان کے انتقال کے بعد ان کی شہادت کے بعد بڑی یاد آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا سال، پورے کا پورا سال آپ کو غم کا سال ڈکلیئر کرتے، حدیثہ میں پورا سال، ہمارے اہل سنت والجماعت کے حدیثہ کے اندر پورے کا پورا سال وفات شہادت فاطمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور شہادت ابو طالب کے واسطے پورے کا سال عام الحزن، پورے کا سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غم کا سال ڈکلیئر کرے، پورا سال، پورے جتنے بھی مسلمان تھے وہ ٹائم کو پورا وہ سال کو غم ڈکلیئر کرے، پورے کا پورا غم ڈکلیئر، اس کے بدلے میں کیا کرے وہ نیکسٹ بول نہ تو انشاءاللہ غم کا سال ڈکلیئر کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی چیز کے اوپر انٹرسٹ نہیں، کوئی چیز کے اوپر، اللہ تعالیٰ آیت اتارتا تبلیغ کرو تو سرکار دو عالم غم خدیجہ الکبریٰ غم ابو طالب بنا دے، بعد میں اللہ تعالیٰ دل بہلانے کے واسطے سرکار اگر مکے میں رہتی تو یہ دین کا کام آگے نہیں بڑھتا، ان کی یاد میں رہتی تو کیا کرے اللہ تعالیٰ، جو ہجرت ہوتی نہیں، مدینے کو ہجرت جو ہوتی ہے وہ اصل میں کیا بھی یہ کفار مکہ سے ڈر کو یا ان سے ڈر کو نہیں، صرف غم خدیجہ الکبریٰ اور غم ابو طالب کھلانے کے واسطے اللہ تعالیٰ مدینے کی ہجرت کرا پاسو، مدینے کی ہجرت نہیں 3400 کے واسطے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے واسطے، اگر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی محبت اور ان کی عقیدت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تو آج کیا ہوتا معلوم، وہاں دین کا کام بہت
بولتے نہیں، ان کی یاد میں چھو جاتا پورا، مگر دین کا کام آگے بڑھانا تھا، وہ آگے بڑھانا تھا. اگر وہ بولے تھے ہجرت مدینہ کر کو جانے کا مقصد بھی کیا تھا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شہادت اور حضرت ابو طالب کی شہادت، یہ احسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ ان کی زندگی میں بھولے، نہ کبھی انہوں بھول سکے. جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شہادت خدیجہ الکبریٰ کے بعد میں اگر کوئی قربانی کرتے، قربانی کا دن آتا، قربانی کرتے، تو پہلا حصہ خدیجہ الکبریٰ کے جو خاندان کے لوگ تھے اور خاندان میں جو سہیلیاں تھے حضرت خدیجہ کو، وہ پہلے دیتے گئے اپنے بیویاں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والے، پہلے ان کا حصہ نکالو لوگ تھے. تب ان کی ایک بیوی ہے، ان سے لڑتی، انہوں نے بہت جوان رہتی، انہوں نے بولتے ہیں سرکار کو ابھی وہ بڈھی کو بھولے نہیں کیا رہا ماشاءاللہ. اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہتے ہیں پوری زندگی رسول سب کو بھول سکتا مگر ان کو نہیں بھول سکتا. ان کا ایسا کمنٹ دیتے ہیں سرکار دو عالم، اگر اللہ تعالی کروڑوں عورتوں، اربوں عورتوں کو بنایا ایک طرف، اگر خدیجہ الکبریٰ کو بنایا، خدا کی قسم ان کی نالین کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. کسے سارے ام المومنین جتنے بھی تھے، کوئی بھی ام المومنین وہ مقام کو نہیں آ سکتے جو خدیجہ الکبریٰ کے مقام. برکت آج ان کی وفات کا، ان کی شہادت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے صدقے، ان کی وفات کے صدقے، ان کی محنتوں کے صدقے، ان کی مشقتوں سے صدقے اللہ تعالیٰ اس دین کو کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے. ہم سب کو ان کا احسان ماننے کی توفیق میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا احسان مانتے. ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، ایک حضرت ابو طالب. خدیجہ الکبریٰ وہ ذات ایسی بڑی ذات کہ سرکار مولا علی مشکل کشا 6 سال کے اندر پہلا جو اعلان نبوت ہوتا ہے، اور 6 سال کے اندر جو پہلی جو اعلان، یہ کیا بولتے اس کو، دعوت ذوالعشیرہ ہوتی ہے. 6 سال کے بچے سرکار مولا علی مشکل کشا، 6 سال کے بچے. تب حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولتی کون میری مدد کرنے والا، کون میری نصرت کرنے والا، میں اسے اپنا وسیع بناتا ہوں، میں خلیفہ بناتا ہوں. مولا علی مشکل کشا کھڑ کو بولتی میں مدد کرتا ہوں، میں وسیع کرتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں سے آنسو نکال کے بولتے ہیں اے علی تو دوسرا شخص ہے جو خدیجہ کے بعد تو میری مدد کرنے والا. تو علی اعلان مدد کرنا، علی اعلان انہوں مدد کرو. حضرت خدیجہ، اس کے بعد وہ علی. حضرت علی بھی بڑی محبت کرتے، بڑا ادب کرتے. جب بھی نام لیتے مولا علی مشکل کشا جیسی ہستی، جب بھی نام لیتے کس کا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نام لے تو ادباً اپنا سر جھکا لیتے، ادباً ان کا سر جھک جاتا. حضرت خدیجہ کا نام آتا، ہوتی محنت، ہوتی مشقت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، مجلس کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.